بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ ہمیں دیکھ کر کئی لڑکیاں لپک کر دروازے میں آ گئیں۔ یہ سب جوان اور حسین تھیں، مگر ان کے چہرے پھیکے پھیکے، ہونٹ بے رس اور آنکھیں کھنڈر کھنڈر سی تھیں، گویا کوئی خون آشام سوتے میں ان کے سارے وجود کی تازگی اور چہرے سے تب و تاب چوس گیا ہو۔ میں نے اپنے عقب میں ان کی آوازیں سنی، نو گرفتار کفس تیری خدا خیر کرے۔ ہائے ہائے، چال تو دیکھو، کمرے شاخ گل کی طرح لچک رہی ہے، 2 قدم میں نرت بھاؤ بتا دے۔ بچے والی ہے، حالانکہ ابھی خود بچی ہے، مگر بی بی کو اللہ میاں نے بنایا ہے فرصت میں بیٹھ کر۔ اس آواز پر بڑے زور کا کہا پڑا۔ گوہر جان چلتے چلتے رک گئی اور اس نے دروازوں میں کھڑی لڑکیوں پر ایک نظر ڈالی، منہ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کی نظر ہی میں یہ اثر تھا کہ تمام لڑکیاں بھیگی بلیوں کی طرح اپنے کمروں میں گھس گئیں۔ چند قدم آگے چل کر گولائی میں پھیلی ہوئی کمروں کی قطار میں ایک خلا سا آیا، جس سے آگے اس منزل کا الگ تھلگ حصہ تھا۔ یہ حصہ دیگر کمروں کی نسبت پر آسائش اور وسیع معلوم ہوتا تھا۔ اس حصے میں ایک کمرے کا خوبصورت پردہ ہٹا کر گوہر جان اندر داخل ہوئیں اور ایک پردہ ایک طرف کو سمیٹ کر مجھے راستہ دیا۔ اندر ملگجی سی روشنی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ گوہر جان نے لائٹ آن کر دی۔ یہ ایک شاہانہ قسم کا کمرہ نشست تھا۔ فرش پر دبیز ایرانی قالین تھا، جس میں پاؤں دھنسے جا رہے تھے۔ کمرے کے مختلف حصوں میں شاہی طرز کی اونچی کرسیاں، جن پر مختلف گدے جھل ملا رہے تھے، انگریزی طرز کے کاؤچ، بلوری تپائیاں اور ایک چھوٹا سا آرام دہ دیوان بچھا ہوا تھا۔ چھت میں 2 فانوس لٹک رہے تھے۔ دیواروں پر جہازی سائز کی فریم شدہ رنگین تصویریں آویزاں تھیں۔ یہ تصویریں غالباً انگریز ایکٹریسز کی تھیں۔ ایک کونے پر میز پر بڑا سا گرامو فون رکھا تھا، جس کی نقرئی بھونپوں پہلی نظر میں چاندی کا ایک بہت بڑا بگل معلوم ہوتا تھا۔ گرامو فون کے قریب ہی اوپر نیچے بڑے بڑے ریکارڈوں کا انبار تھا۔ اس کے قریب ہی دیوار میں ایک اونچی سی الماری میں رنگا رنگ بوتلیں، شفاف بلوری گلاس، ایک خانے میں بیش قیمت آرائشی چیزیں اور سب سے نچلے خانے میں کچھ کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ اس کے مقابل دیوار میں آتش دان تھا، جس کے سامنے قالین پر چیتے کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ آتش دان کی کارنس پر مختلف العمر عورتوں کے بڑے بڑے فریم شدہ رنگین پورٹریٹس سجے ہوئے تھے، جنہیں غالباً مختلف مگر ماہر فن مصوروں نے بنایا تھا۔ ان میں ایک تصویر گوہر جان کی بھی تھی، جو اس کی جوانی کی تھی۔ اس تصویر سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی جوانی نے کیا کیا قیامتیں نہ ڈھائی ہوں گی۔ دفعتاً ایک ملحقہ کمرے کا پردہ ہٹا اور ایک مکروہ صورت سی بڑھیا اندر آ گئی۔ صورت کے برعکس اس کا لباس اجلا تھا، اور جب وہ بولی تو اس کے لہجے کی شائستگی اور آواز کی مٹھاس نے اس کی بدصورتی کا ناگوار تاثر ختم کر دیا۔ کیا حکم ہے بی بی گوہر؟ وہ گویا گوہر جان کے قدموں میں بچھی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کو عظما والے کمرے میں پہنچا دو، گوہر جان نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اس کا اور اس کے بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ آپ بالکل فکر نہ کیجیے بی بی گوہر، بڑھیا نے سر خم کر کے کہا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دوسری شام تک میں خوابگاہ نما ایک کمرے میں رہی۔ بڑھیا تمام وقت برابر والے کمرے میں رہی، جس کا ایک مشترک دروازہ درمیانی دیوار میں تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں اس پر ہولے سے دستک دیتی اور بڑھیا دوڑی آتی۔ بہرحال میرے کمرے کا آمدرفت والا دروازہ مقفل تھا۔ بڑھیا جب بھی آتی چابی سے تالا کھول کر آتی اور باہر جاتے وقت بھی دروازہ مقفل کر جاتی۔ کمرہ نہایت کشادہ، روشن اور ہوادار تھا، اس لیے اس میں احساس نہیں ہوا کہ میں یہاں قید ہوں۔ البتہ دوپہر کو تم رونے لگے تو بڑھیا تمہیں بہلانے کے لیے باہر لے گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آئی تو تمہارے لیے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں اور کھلونوں کے پیکٹ اٹھا لائی تھی۔ مجھے اب تک معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ گوہر جان کو مجھ سے کیا مطلب ہے اور مجھے یہاں قیدیوں کی طرح کیوں رکھا جا رہا ہے؟ گو کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن مقفل کمرے میں رہنا بجائے خود ایک بہت بڑی تکلیف تھی۔ شام کو گوہر جان آئی تو اس کے ساتھ ایک منہنی سا بوڑھا آدمی بھی تھا۔ انہیں اپنا اور منع کا ناپ دو، 2-3 روز میں تمہارے کپڑے وغیرہ تیار ہو کر آ جائیں گے، گوہر جان نے ملائمت سے کہا۔
بوڑھا ناپ لے کر جا چکا تو میں نے گوہر جان کی طرف دیکھا۔ وہ اسی لمبے سے ہولڈر میں سگریٹ لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی اور گہرے کش لے رہی تھی۔ میری موجودگی کا اسے گویا احساس ہی نہیں تھا۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ بالآخر میں نے کھنکار کر کہا، اور تب وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ کیا اب مجھے یہاں رہنا ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ لیکن کیوں؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے تند لہجے میں کہا۔ کیا ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ اس نے ہلکی سی حیرت سے کہا۔ نہیں، میں نے تیزی سے جواب دیا۔ بہت بھولی ہو۔ جو عورتیں بھول پن کے عالم میں اس دنیا میں داخل ہوتی ہیں، آگے چل کر بڑی قیامت مچاتی ہیں۔ اس نے ہلکا سا کش لیا اور بغور مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا نواب نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا؟ کس سلسلے میں؟ میں تقریباً چلا اٹھی۔ او، اس مردود نواب سے یہی امید تھی۔ بہرحال میں تمہیں سارا قصہ سناتی ہوں۔ کچھ سوچ کر اس نے گویا وضاحت کی۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس وقت تم فارس روڈ کے علاقے میں ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے کوئی خاص بات محسوس نہیں کی، دفعتاً میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ ایک مرتبہ ارباب نے باتوں باتوں میں سرسری طور پر بتایا تھا کہ بمبئی کا فارس روڈ کا علاقہ ہندوستان کا سب سے بڑا بازار حسن ہے۔ میرے ذہن میں بازار حسن کا تصور نہایت خوفناک تھا۔ یہ تصور ذہن میں ابھرتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور ساری تندی و تیزی رخصت ہو گئی۔ لیکن مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ کیا نواب نے مجھے تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا ہے؟ نہیں، ابھی وہ ابلیس اتنا غریب نہیں ہوا کہ بازاری عورتوں کے ہاتھ لڑکیاں فروخت کرنے لگے۔ اس نے تو پلے سے 1,00,000 روپیہ بھی دیا ہے۔ میں ایک ٹک اسے گھور رہی تھی۔ دھوئیں کے مرغولوں میں اس کا سرخ و سفید چہرہ مجھے دھندلا دھندلا سا لگ رہا تھا۔ نیم وا آنکھوں سے ہوا میں کسی غیر مرئی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے کش لے رہی تھی۔ اس کی محرابی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں، گویا وہ الجھن میں ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ میں اس کے لب ہلنے کی منتظر تھی۔ یہ تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، بالآخر گوہر جان نے کہا۔ یعنی اس وقت کی جب نواب شرافت علی جوان تھا اور اس کوٹھے پر باقاعدگی سے آتا تھا۔ میں بمبئی میں اس کی شناسا تھی اور اس کی طرف سے اس زمانے میں مجھے 5,000 روپیہ مہینہ ملتا تھا۔ 5,000 روپیہ تو اس زمانے میں بھی بڑی چیز ہے، اس زمانے کی تو بات ہی مت پوچھو۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر سگریٹ کا ایک کش لیا۔ میں ایک ٹک اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی بمبئی آتا اور جتنے دن بھی ٹھہرتا، مجھے اس کے ساتھ اس کی کوٹھی میں رہنا پڑتا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے گوہر جان نے بات جاری رکھی۔ اس تعلق کے نتیجے میں تمام تر احتیاطی کوششوں کے باوجود میرے ہاں ایک بچی پیدا ہو گئی۔ بچی خاصی بدصورت تھی، یا دوسرے لفظوں میں تم کہہ سکتی ہو کہ بالکل باپ پر گئی تھی۔ نواب اور راجے مہاراجے عموماً ہم جیسی عورتوں کے ہاں اپنی لڑکیاں رہنے نہیں دیتے۔ نواب نے بھی کئی مرتبہ بچی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مجھ سے مانگا، مگر میں ٹال مٹول کرتی رہی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت بچی کے لیے میرے دل میں مامتا کروٹیں لے رہی تھی۔ دوسرے یہ کہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں نواب کے خلاف کینہ موجود تھا، اور وہ اس لیے کہ اس نے ابتدا میں مجھے شادی کا جھانسا دیا تھا، اور میں اپنی تمام تر چالاکی کے باوجود اس کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ بیگم بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ کافی عرصے کے انتظار کے بعد جب میں نے اس کا وعدہ یاد دلایا تو وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑا، کہنے لگا، 2-4 نوابوں نے جوش جذبات میں آ کر بازاری عورتوں سے شادیاں کر لی ہیں۔ اب ایسی ہر خوش شکل عورت رانی مہارانی اور بیگم بننے کے خواب دیکھنے لگی ہے، لیکن ہم چونکہ بہت دور کی سوچتے ہیں، اس لیے کسی بازاری عورت کو محل سرا میں لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد نواب نے میرا 5,000 روپیہ مہینہ باندھ دیا۔ میرے دل کو ٹھیس سی لگی، مگر بہرحال میں خاندانی قسم کی بازاری عورت تھی۔ مصلحت کوشی اور عدم جذباتیت ہماری گھٹی میں پڑی ہوتی ہے، اس لیے خاموشی سے اس چوٹ کو سہ گئی۔ ظاہر ہے کہ بچی کی پیدائش تک میں اس چوٹ کو بھولی نہیں تھی، چنانچہ میں بچی نواب کو دینے کے سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد نواب نہ جانے کن چکروں میں اپنی جاگیروں پر ہی الجھ کر رہ گیا اور ایک طویل مدت تک بمبئی نہ آیا۔ کئی سال بعد اس کی بمبئی آمدرفت شروع ہوئی تو میرے بجائے اس نے کسی اور نخیز سی لڑکی سے
تعلق استوار کر لیا۔ مجھے اب اس سے کوئی خاص پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں اس عرصے میں نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ میں تمہیں مختصراً یہ قصہ سنائے دے رہی ہوں۔ انہی حالات میں بالآخر میرے بطن سے جنم لینے والی نواب کی بچی جوان ہو گئی۔ میں نے اس کی پرورش اور تربیت اس طرح کی تھی جس طرح ایسی ایک بچی کی ہو سکتی ہے۔ اس کے جوان ہوتے ہی میں نے اس سے مجرا کروانا شروع کر دیا۔ لڑکی کی شکل و صورت جوانی کے رنگ و روپ کے باوجود کوئی خاص نہیں تھی، اور کوٹھے پر بڑے پائے کے حسن پرستوں کا آنا جانا تھا، اس لیے دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں اسے کوئی خاص توجہ نہیں ملتی تھی۔ لیکن جب میں جان بوجھ کر باتوں باتوں میں انہیں بتاتی تھی کہ یہ نواب شرافت علی کی بیٹی ہے، تو تماش بینوں کو اس سے کچھ دلچسپی محسوس ہونے لگتی تھی۔ تماش بینوں میں نواب کے ہم اثر بھی ہوتے تھے، اس کا کوئی شناسا بھی ہوتا، کوئی اس سے حسد رکھنے والا بھی ہوتا تھا۔ یہ بات نواب کے کانوں تک بھی پہنچنے لگی کہ بعض لوگ اس کے تذکرے پر ناک بھون چڑھا کر کہتے ہیں، اچھا وہی نواب شرافت علی خان جس کی ایک لڑکی فارس روڈ کے ایک کوٹھے پر ناچتی ہے۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ نواب کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ وہ اولین فرصت میں میرے پاس دوڑا آیا۔ لڑکی لینے کے لیے اس نے شرافت، دھونس، دھمکی، لالچ، سارے ہی ہتھ کنڈے آزمائے، مگر میں بھی نہ جانے کیوں کچھ زیادہ ہی ضد پر اڑی رہی۔ میں نے لڑکی اس کے حوالے نہیں کی۔ بالآخر اس نے وہی جاگیردارانہ حربہ استعمال کیا، یعنی 8-10 مسلح آدمی بھیجے اور لڑکی کو اٹھوا لیا۔ انگریزوں سے اس کے بہت ہی گہرے تعلقات ہیں، لیکن ان سے تعلقات ہمارے بھی کچھ برے نہیں، اور پھر انگریز میں جہاں بہت سی برائیاں ہیں وہاں بہت سی خوبیاں بھی ہیں۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، عام آدمی کا تجربہ شاید مختلف ہو، مگر میں نے دیکھا ہے کہ انگریز اس طرح کی کھلم کھلا غنڈہ گردی کو پسند نہیں کرتا، خواہ اس کا مظاہرہ اس کے دوستوں اور ہندوستان کے غداروں کی طرف سے ہی ہو۔ بس تو پھر ہم نے بھی کچھ ڈوریاں ہلائیں۔ چھٹے دن لڑکی نواب کی جاگیر سے برآمد ہو گئی اور دوبارہ یہاں پہنچ گئی۔ اس کے بعد نواب کافی عرصے کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن کل اچانک نواب کا پیغام ملا کہ وہ لڑکی کے سلسلے میں مجھ سے ایک نہایت عمدہ سودا کرنا چاہتا ہے، اور میں کم سے کم اس سے ملوں ضرور۔ اسے یقین ہے کہ میرے منہ میں پانی آ جائے گا۔ مجھے تجسس ہوا کہ کم از کم مل کر تو دیکھ ہی لوں۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس دوران میں اس لڑکی سے خاصی بیزار ہو چکی تھی، کیونکہ ایک تو اس کی وجہ سے مجھے کوئی خاص مالی فائدہ نہیں ہوا، دوسرے وہ خود یہاں اکھڑی اکھڑی سی رہنے لگی تھی۔ جب سے وہ باپ کی جاگیر ہو کر آئی تھی، خود کو ہی اس کی واحد مالک سمجھنے لگی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ نوابوں اور جاگیرداروں کی ہم جیسی عورتوں سے جو اولادیں ہوتی ہیں، انہیں وہ محض اپنی ناک رکھنے کے لیے اپنی حویلیوں میں لے آتے ہیں، لیکن حقیقتاً انہیں اس اولاد سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ انہیں اپنی دولت اور جائیداد میں سے کوئی حصہ دیتے ہیں۔ یہ بچے ان کی محل سراؤں میں یتیموں کی طرح پرورش پاتے ہیں، لیکن میرے اس سمجھانے بجھانے کا لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس طرح ہم دونوں کے درمیان خلیج سی حائل ہو چکی تھی۔ چنانچہ میں نواب سے ملنے چلی گئی۔ ناشتے کی میز پر نواب نے مجھے تمہاری صورت دکھائی، بعد میں تمہاری کہانی سنائی، اور پیشکش کی کہ اگر میں تمہیں اپنے کوٹھے کے لیے اس کی بیٹی کے متبادل کے طور پر قبول کر لوں تو وہ بے حد احسان مند ہوگا، اور ساتھ 1 لاکھ روپیہ بھی دے گا۔ شاید یہ میری عمر کا تقاضا تھا، یا پھر نواب کی بیٹی سے بیزاری کا نتیجہ تھا کہ میں اس پیشکش کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ تمہارے حسن نے میری آنکھیں خیرہ کر کے رکھ دی تھی۔ اس گوہر جان کی آنکھیں جس نے خود اپنے زمانے میں نہ جانے کتنی آنکھوں کو پتھر کیا تھا، کتنے دلوں کو دھڑکنا بھلا دیا تھا، کتنی متکبر پیشانیوں کو اپنی دہلیز پر جھکایا تھا۔ اس گوہر جان کی آنکھیں جو برسوں اس بازار کی بے تاج ملکہ رہی ہے، جہاں پورے ہندوستان سے بہترین ترشے ہوئے ہیرے کسی نہ کسی طریقے سے لا کر جمع کیے جاتے ہیں۔ اس گوہر جان کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر چند لمحے کے لیے جھپکنا بھول گئی تھی۔ بظاہر میں تم سے بڑی بے نیازی برت رہی تھی، لیکن اب میں تمہارے سامنے یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی کہ اس وقت در حقیقت میری دھڑکنیں یکلخت تیز ہو گئی تھی۔ چشم تصور میں نے دیکھا کہ یہ ہیرا جب تراش خراش کے بعد میرے بالا خانے کی زینت بنے گا تو کیا کیا قیامتیں برپا ہوں گی۔ نواب نے بڑی دیانتداری سے بتا دیا تھا
کہ تم 2 بچوں کی ماں ہو، لیکن اب بھی تم اس بازار کی تمام لڑکیوں سے بہتر ہو۔ گوہر جان کی پیشگوئی ہے کہ تم اس بازار کی تاریخ کا ایک اہم باب رقم کرو گی۔ امید ہے اب تم سب کچھ سمجھ گئی ہوگی یا کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی ہے؟ میں اب تک گویا سماعت کا سمندر بنی بیٹھی تھی، جس میں گوہر جان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ قطرہ قطرہ بن کر ضم ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے میں یک لخت انسانی قالب میں آ گئی۔ اس کے باوجود کئی لمحے تک میں کچھ بول نہ پائی۔ میری مٹھیاں بھینچ گئی تھیں، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا ہوا تھا، اور جسم کا تمام خون گویا کن پٹیوں میں جمع ہو گیا تھا۔ گوہر جان، بالآخر میرے حلق سے آواز نکلی، اور مجھے اس پر کسی زخمی درندے کی غراہٹ کا گمان ہوا۔ تم 2 انسانوں کے تبادلے کا ذکر یوں کر رہی ہو جیسے غلطی سے تم کوئی خراب جوتی خرید لائی تھی، اور اب وہ تم دکاندار کو واپس کر کے اچھی جوتی لے آئی ہو۔ نواب کی لڑکی بے شک ناجائز تھی، لیکن اس نے جنم تو تمہاری کوکھ سے لیا تھا۔ اسے پال پوس کر یوں ایک جن سے ناقص کی طرح نواب کے حوالے کرتے وقت تمہارا دل ذرا بھی نہیں دکھا تھا؟ اگر ہم جیسی عورتیں اس قسم کے دکھ سینے میں پالنے لگیں تو ہم اور عام عورتوں میں فرق رفتہ رفتہ مٹ جائے گا، گوہر جان نے پرسکون لہجے میں کہا، اور ہولڈر میں دوسرا سگریٹ سلگانے لگی۔ سگریٹ سلگا کر اس نے صوفے پر پہلو بدلا اور ایک گہرا کش لے کر بولی، جذباتیت ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ دوسری بات یہ، میں نے پہلے سے ہی لہجے میں کہا، کہ تم نے کیسے فرض کر لیا کہ میں وہی کچھ بن جاؤں گی جو تم مجھے بنانا چاہو گی؟ تمہیں بننا پڑے گا میری جان، اس نے قدرے اضطراب سے پہلو بدل کر کہا۔ سگریٹ ہولڈر اس نے 2-3 مرتبہ ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا، پھر اپنے مخصوص انداز میں پرسکون ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، اس لیے کہ تمہارے سامنے کوئی دوسرا راستہ تو کیا، واپس جانے کی بھی کوئی راہ نہیں ہے۔ اس نے نیم وا آنکھوں سے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پلکیں جھپکائے بغیر اسے گھورتی رہی۔ میں بہت مہربان عورت ہوں۔ چند لمحے کے توقف کے بعد اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، ظلم اور زبردستی کی میں قائل نہیں۔ میں عموماً انسانوں سے کوئی ایسے کام صرف دلیل کے سہارے کروا لیتی ہوں جن کے لیے بعض لوگ طاقت استعمال کرتے ہیں، جبر و تشدد کرتے ہیں اور پھر ناکام رہتے ہیں۔ بہرحال وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس موضوع پر بات کرنے میں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی بے صبری نہیں، اور تم بھی ابھی سے اپنے ذہن کو مت تھکاؤ، اعصاب پر بوجھ مت لو، آرام سے رہو، کھاؤ پیو، اپنی مرضی سے سو، اپنی مرضی سے جاگو، ذہن سے ماضی کی خراشیں مٹنے دو۔ ہر مسئلے کے بارے میں سوچنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اس موضوع پر سر کھپانے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ خدا حافظ۔ دوسرے ہی لمحے وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ صرف اس کے لباس میں رچی ہوئی خوشبو کا ہلکا سا اثر یا پھر اس کے سگریٹ کے دھوئیں کے کچھ لہریے کمرے میں چکراتے رہ گئے۔ میں اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی۔ تقدیر کی اس مسلسل ستم ظریفی پر میرا ہنسنے کو بھی جی چاہتا تھا کہ گھڑے سے نکلتی تھی تو کھائی میں جا گرتی تھی، اور کھائی سے جوں توں کر کے نکلتی تھی تو دلدل میری منتظر ہوتی تھی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر میں کس گناہ کی پاداش میں مسلسل قدرت کی نامہرباں گرفت میں تھی۔ مجھے اب جس تازہ ترین صورتحال کا سامنا تھا، اس کے بارے میں جتنا زیادہ سوچتی اتنا ہی دل ڈوبتا تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہاں کوئی تیری ڈھارس بندھانے تو نہیں آئے گا، تجھے راہ سجھانے نہیں آئے گا، تو خود ہی اپنی مشیر ہے، اور تجھے جو کچھ کرنا ہے صرف اپنے ہی ذہن کی مدد سے کرنا ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو بدحواس کرنے اور ہاتھ پاؤں چھوڑنے کا کیا فائدہ؟ تجھے کوئی راہ فرار تلاش کرنا ہوگی۔ میں سوچتی رہی، رات گئے تک سوچتی رہی۔ آدھی رات کے قریب جبکہ میرے کمرے پر موت کا سکوت طاری تھا اور یقیناً باہر کی دنیا بھی اسی طرح سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، میں پلنگ سے اٹھی اور اس دروازے پر پہنچی جس پر دستک دینے سے بوڑھی خادمہ آن حاضر ہوتی تھی۔ میں نے دروازے پر محض ایک انگلی سے نہایت آہستگی سے ٹک ٹک کی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ رات کے اس پہر اتنی مدھم سی دستک وہ بڑھیا سن سکے گی، لیکن اس سے زیادہ بلند دستک دینے کا خطرہ میں مول نہیں لے سکتی تھی۔ بڑھیا کے جسم میں شاید کوئی شیطانی روح بستی تھی جو ہر وقت بیدار رہتی تھی۔ اتنی خفیف سی دستک کے باوجود مجھے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دوسرے ہی لمحے کمرے میں سلیپروں کی خسر خسر کی آواز سنائی دی اور میں سنبھل کر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ میرے ہاتھوں میں دوپٹہ تھا،
جسے میں نے پھندے کی شکل دے رکھی تھی۔ دروازہ کھلا اور بڑھیا اپنی جھونک میں تیزی سے اندر آئی۔ جو کام میں کرنے جا رہی تھی، اس قسم کے کام کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اس وقت میرے سینے میں اس پنچھی کی روح پھڑ پھڑا رہی تھی جو جال کو اپنے سر پر اٹھا کر اڑ جانا چاہتی ہو۔ اسی روح کا کمال تھا کہ جب میں نے بڑھیا کی طرف پھندا اچھالا تو وہ سیدھا اس کی گردن میں جا پڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ فرش پر چت ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے سینے پر گھٹنے رکھ کر سب سے پہلے اسی دوپٹے کا کچھ حصہ اس کے منہ میں ٹھونسا اور اسے گرا دے کر باقی حصے سے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ بڑھیا بظاہر سوکھی سی تھی، لیکن تھی سخت جان۔ بری طرح فرش پر گرنے اور قابو ہونے کے باوجود بری طرح لاتیں چلا رہی تھی۔ مجبوراً میں نے بستر کی موٹی سی رسی بنا کر بڑھیا کی ٹانگیں بھی باندھ دی۔ اب میں نے تمہیں اٹھا کر کندھے سے لگایا۔ اس خوف سے میرا دل لرز رہا تھا کہ تم جاگ نہ اٹھو، لیکن یہ دیکھ کر مجھے قدرے اطمینان ہوا کہ تم گہری نیند میں تھے۔ میں دبے پاؤں بڑھیا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بڑھیا کو جب مکان سے باہر جانا ہوتا تھا تب بھی پہلے اپنے کمرے ہی کی طرف جاتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ادھر آمدرفت کا کوئی راستہ موجود تھا۔ اسی امید پر میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ بڑھیا کے کمرے میں روشنی تھی۔ اندر کی طرف سے اس کے دروازے کی کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ نہایت احتیاط سے میں نے کنڈی کھولی اور باہر جھانکا۔ دروازے نے جیسے چند خاص قسم کی مدھم مدھم آوازوں کے دھارے کو باہر ہی روکا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی جیسے مجھ پر ان آوازوں کی ہلکی سی پھوار پڑی۔ یہ آوازیں طبلے کی کھنک، سارنگی کی دکھی سی لے، گھنگروؤں کی جھنکار اور ہارمونیم کے زیرو بم کی تھیں، مگر شاید کہیں بہت دور سے محض ایک باز گشت کی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ زندگی ابھی اس علاقے میں بیدار تھی، اور جیسا کہ مجھے معلوم ہو چکا تھا یہ فارس روڈ کا علاقہ تھا، تو اس صورت میں میرے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ یہ تو میں سن ہی چکی تھی کہ اس جہان نغمہ و جھنکار کی راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں۔ میرے لیے باعث اطمینان امر تو یہ تھا کہ اس وقت وہ طویل و عریض مکان سکوت اور نیم تاریکی میں لپٹا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے سے نکل کر میں بالکنی میں پہنچ گئی، مگر اس لحاظ سے یہ بالکنی عجیب تھی کہ اس کی دیوار انسانی قد سے بھی اونچی تھی۔ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق میں نے سمت کا تعین کرنے کی کوشش کی اور دیوار کے ساتھ ساتھ بائیں طرف چل دی۔ میرے دائیں ہاتھ پر ایک کشادہ سی راہداری نظر آئی۔ اس کے اختتام پر دیوار میں ایک بڑا سا حکمنما ہولڈر نصب تھا، جس میں ایک بڑا سا بلب جھول رہا تھا، مگر وہ اتنا میلا تھا کہ اس کی روشنی ایک چراغ کے برابر رہ گئی تھی۔ میں تقریباً دوڑتی ہوئی اس راہداری کے سرے تک پہنچی اور تب میں نے دیکھا کہ میں بہت بڑے دائرے میں پھیلی ہوئی اس جنگلے دار بالکنی میں کھڑی ہوں، جس سے نیچے جھانکنے پر یہ مکان ایک بہت بڑے کنویں سے مشابہ نظر آتا تھا۔ یہاں سے اس کی ساخت میرے لیے کافی حد تک ناقابل فہم تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں اس گول بالکنی میں چلنا شروع کر دوں تو بائیں ہاتھ پر پڑنے والے کسی بھی زینے سے نیچے پہنچ سکتی ہوں، اور غنیمت یہ تھا کہ اس وقت بائیں ہاتھ پر کمروں کی قطار تاریکی میں ڈوبی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پنجوں کے بل بالکنی میں لمبے لمبے ڈگ بھرنے شروع کیے۔ 5-6 کمروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بائیں ہاتھ پر مجھے سیڑھیاں نظر آ گئیں۔ ٹانگوں کی کپ کپاہٹ پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کی سیڑھیاں میں بخیر و عافیت اتر آئی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر گول صحن کے باہر سامنے ہی مجھے صدر دروازہ نظر آ گیا، گو کہ وہاں بہت کم روشنی تھی۔ میں لپک کر دروازے تک پہنچی، مگر یہ دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا کہ لوہے کی بھاری سی زنجیر دار کنڈی میں موٹا سا تالا لٹکا ہوا تھا۔ میں حسرت سے اس تالے کو چھو کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں قریب ہی سے سرگوشی سی سنائی دی، باہر جانا ہے؟ میں اس طرح خوف زدہ ہو کر اچھلی کہ تم کسمسا اٹھے، لیکن میں نے اضطراری طور پر تمہیں جلدی سے تھپک کر دوبارہ کندھے سے لگا دیا۔ سرگوشی سے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ آواز عورت کی تھی یا مرد کی۔ میں نے ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میرے دائیں ہاتھ پر گہرا اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے نے اپنے شکم سے ایک انسانی وجود اگل دیا۔ کھڑے پجامے، ڈھیلے ڈھالے سفید کرتے اور واسکٹ میں ملبوس یہ ایک دراز قد اور قوی الجثہ مرد تھا۔ اس کے سر پر سیاہ مخملی ٹوپی تھی اور قدرے پھیلی ہوئی سی ناک تلے مونچھیں بل کھا کر یوں اٹھی ہوئی تھی جیسے 2 بچھو آمنے سامنے برہم کھڑے ہوں۔ باہر جانا ہے؟ اس نے دوبارہ اسی سرگوشی میں پوچھا۔
ایسے لگتا تھا کہ وہ اسی طرح بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بات کرنے کا عادی ہے۔ گھبراؤ مت، میرے پاس چابی ہے۔ اس کے لہجے میں رازداری تھی، جیسے کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر اسے مجھ سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ پھر اس نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر واسکٹ کی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور اس میں سے ایک چابی منتخب کر کے تالا کھول دیا۔ میں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی تو اس نے خود آگے ہو کر دروازہ چوپٹ کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ کر ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جانا چاہتی ہو تو جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ میں اب بھی ساکت کھڑی تھی۔ شاید لاشعوری طور پر میں یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ شخص اپنی نوازش کی کیا قیمت وصول کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر میں اسی نتیجے پر پہنچی کہ شاید وہ بنیادی طور پر ایک خدا ترس انسان تھا اور باحیثیت نگران یا چوکیدار اسے جو مواقع میسر تھے وہ مجھے ان سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ہچکچاہٹ دیکھتے ہوئے اس نے کہا، شاید راستے معلوم نہیں ہیں، آؤ میں تمہیں اس علاقے سے باہر چھوڑاؤں۔ وہ مجھ سے پہلے دروازے سے نکل کر آگے آگے ہو لیا۔ میں نے یوں ہڑبڑا کر چوکھٹ عبور کی جیسے یک لخت مجھے احساس ہوا ہو کہ میں مزید ایک لمحہ یوں ہی کھڑی رہی تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور میں یہیں مقید ہو کر رہ جاؤں گی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ شخص کچھ دور تک روشن گلی میں چلتا رہا، پھر ایک جگہ رک کر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، مہربان انداز میں مسکرایا اور ایک تاریک گلی میں مڑ گیا۔ جلدی آؤ۔ میں نے تاریکی سے ایک بار پھر اس کی بیٹھی بیٹھی سی آواز سنی۔ کوئی ہمارے تعاقب میں نہ آ نکلے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے تاریک گلی کے موڑ پر رک کر کچھ سوچنے کی کوشش کی، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اسی وقت میرے ذہن میں کچھ سوچنے کی سکت نہیں ہے۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے گلی میں داخل ہو گئی۔ اپنے سفید کرتے پاجامے کی وجہ سے وہ اگر صاف نہیں تو ایک ہیولے کی طرح مجھے ضرور نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر تک ہم یوں ہی تاریک گلیوں میں چکراتے رہے۔ تمہیں اٹھا کر چلتے چلتے میں ہانپنے لگی تھی، شاید تم تھک گئی ہو، اس نے غالباً میرے ہانپنے کی آواز سن کر پلٹ کر کہا۔ بہرحال وہ سڑک اب زیادہ دور نہیں جس پر تمہیں چھوڑ کر میں لوٹ آؤں گا۔ وہ اب بھی پہلے ہی کی طرح بیٹھی بیٹھی آواز میں بول رہا تھا۔ بالآخر ہم ایک ایسی گلی میں پہنچے جس کے اختتام پر ایک بلند و بالا دیوار تھی۔ دیوار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ تھا، اسے چوپٹ کھول کر بھی ایک صحت مند انسان قدرے مشکل ہی سے گزر سکتا تھا۔ اس دروازے میں کہیں تالا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس شخص نے ایک بار پھر اپنا چابیوں کا گچھا نکالا اور ایک چابی دروازے میں موجود ایک ننھے سے سوراخ میں داخل کر دی۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ شاید یہ کسی قسم کا چور دروازہ تھا اور نہایت تنگ سی ایک گلی میں کھلتا تھا جو غالباً قدرے فراخ سڑک پر نکلتی تھی، کیونکہ چند گز لمبی اس تنگ و تاریک گلی کے اختتام پر ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ چلو ناک کی سیدھ میں چلتی جانا، اس نے ایک طرف ہٹ کر مجھے راستہ دیا، بڑی سڑک پر پہنچ جاؤ گی۔ دھڑکتے دل سے میں نے اس تنگ اور تاریک گلی میں قدم رکھا۔ اندھیرے میں دونوں طرف کی دیواریں تک دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن چند قدم چل کر جب میں کھلی جگہ میں پہنچی جہاں روشنی تھی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں پتھر ہو گئے کہ میں اسی کنواں نما مکان کے گول صحن میں کھڑی تھی۔ میرے عقب میں کھی 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 کی آواز ابھری۔ مڑ کر دیکھا تو وہ شخص پیٹ پکڑے ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ اس کی ہنسی کی آواز بھی بیٹھی بیٹھی ہی تھی۔ چند لمحے تک میں ساکت کھڑی پلکیں جھپکائے بغیر اسے گھورتی رہی۔ بے بس سا غصہ میری شریانوں میں دوڑتے لہو کے ساتھ سمٹ کر سینے میں جمع ہوتا رہا۔ پھر یک لخت میں نے اس کے گھٹنے پر پوری طاقت سے ٹھوکر رسید کی۔ میرے پیروں میں گوہر جان کے دیے ہوئے نہایت مضبوط اور سخت تلے کے سینڈل تھے، اور میرا خیال تھا کہ میری ٹھوکر سے وہ خبیث کئی دن کے لیے لنگڑانے پر مجبور ہو جائے گا، مگر اس نے اف تک نہ کی۔ البتہ میرا پاؤں ضرور جھنجھنا کر رہ گیا۔ عام سی جسامت کا مالک ہونے کے باوجود اس کی قوت برداشت غیر معمولی تھی۔ بہرحال اس کی کھیک ہی ضرور تھم گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کرتے کے نیچے ہاتھ لے جا کر نہ جانے کہاں سے انگلی برابر چوڑا اور بالشت بھر سے زیادہ لمبا چم چم کرتا ایک خنجر نکالا اور میری گردن پر رکھ دیا۔ میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی، لیکن خنجر کی نوک بدستور میرے نرخرے پر ٹکی رہی۔ دھیرے دھیرے شے رگ پر اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کمینی، ہرافہ، اس کی بیٹھی بیٹھی سی آواز میرے کان کے قریب گونجی۔
اب یہ آواز کسی زخمی سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھی۔ تو نے بہن بادشاہ کے جسم کو ٹھوکر ماری ہے، میں تیرے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دوں گا، چل اب زیادہ شیخیاں نہ بھگار۔ اچانک اوپر کہیں خاصی بلندی سے آواز آئی۔ اس آواز میں بلا کا ٹھہراؤ، وقار اور تحکم تھا، اور میں اس آواز کو ہزاروں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی، گو کہ یہ پل پل بدلتی تھی، کبھی اس میں غضب کا ترنم ہوتا تھا، کبھی کمال کی جھنکار۔